سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایڈوانس میں یہ ایک عیسائی بھائی ہیں کوئی جن کے پاس میرا نمبر آ گیا ہے، ایک تو دوسرے نے جس نے نمبر دیا اس نے اچھا نہیں کیا، میرے نمبر لمیٹڈ ہیں۔ اچھا یہ بار بار مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ نماز میں ایک بار اتنا گھنٹیاں بجی تھی کہ میں نماز میں سوچا نہیں پڑا، میں کروں کیا، دیر تک گھنٹیاں بجتی رہی۔ میں اب گھر میں کیا، میں اتنے میرے رابطے فون پر نہیں تھا، اب یہ دوسری بار اس کا آ چکا ہے۔ میرا غالب گمانے وہ یہاں موجود ہے کیونکہ وہ طالب علم ہے جامعۃ المدینہ کا، وہ لکھا ہوا، ہاتھ جوڑتا ہوں اگر کوئی میرا جرم ہو گیا تو مجھے معاف کر دیں۔ میں اس طرح ہر ایک سے رابطہ نہیں رکھ سکتا، ایک بار بھی جواب دے دوں گا تو پھر میں چھٹا پڑا ہوں، 100 کے بعد نمبر چلا جائے گا تو میں فارغ نہیں ہوں، پھر اور بھی کام ہوتے ہیں۔ میں سب کے فون اٹینڈ نہیں کر سکتا، سب کی چٹھیاں پرچے نہیں پڑھ سکتا، مخصوص مطلب میرے پاس نمبر ہے اور بعض اوقات ان کو بھی میں پورا نہیں کر سکتا، رہ جاتے ہیں ان کے جوابات بھی، تو اس کا اور کوئی ذریعہ مطلب دیکھیں کہ اس کے ذریعے مجھ تک پیغام اگر پہنچانا ہی ہے تو بھلے آپ پہنچائیں، لوگ پہنچاتے ہیں، اور یہ ذریعہ بھی نہیں بتاؤں گا میں پھر کہاں کھڑا ہوں گا مدینے کی گلی میں۔ تو ابھی دیکھو کتنا، یعنی اس کو اتنا بھی سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ مدنی مذاکرہ جاری ہے، اور یہ اتنا تو اس کو پتا ہوگا کہ مدنی مذاکرہ چل رہا ہے، گھنٹی بجانا، رنگ کرنا، سمجھدار ہیں آپ، اور شاید وہ بیٹھے ہوں گے یہاں ہے طالب علم، اب کون سے جامعۃ المدینہ کے یہ نہیں مجھے پتا ہے، جامعۃ المدینہ کا کچھ درجہ اور سب اس نے لکھا تھا کہ میں اتنے درجے میں پڑھتا ہوں، مجھ سے بات کر، میں تعویذ لینا ہے تو مجلس بنی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ اگر دریافت کرنا ہے تو دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، مجھے مہربانی کر کے کوئی بھی کسی کو جس کے پاس نمبر ہے کسی کو نہ دیں، یہ امانت ہے۔ وہ ہمارے پیارے باپا جانی، کیا پتا وہ کو 5 لاکھ 50 لاکھ چندہ دینا چاہتا ہو، اس کی کال ایک دفعہ اٹھا تو لو۔ اور یہ حقیقتاً اگر وہ بندہ کال مطلب کر رہا ہے بار بار، اور ریاض قادری نے کال اٹھائی ہے اور وہ بولتا ہے کہ یار میں کوئی میمن بات کر رہا ہوں، بہت ایلیٹ کلاس کا بندہ بات کر رہا ہوں، اور میرے پاس نا 50 لاکھ فضول پڑا ہوا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ اس کو دین کے کاموں میں لگایا جائے، تو پھر ریاض قادری کو بالکل بھی برا نہیں لگے گا کہ وہ بار بار کال کر رہے ہیں۔ ریاض قادری اگر وہ انفارچونیٹلی اچانک اس کی کال بند ہو جاتی ہے، پھر ریاض قادری خود کال کریں گے اور اپنے نمائندوں کو بھی بولیں گے کہ بھائی صاحب تو کال کریں، بات تو صحیح ہے۔ اور اگر اس کی ڈیمانڈ ہوگی ریاض قادری صاحب آئیں، 50 لاکھ مطلب فضول پڑا ہوا وہ، اور 50 لاکھ میں اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں، پھر ریاض قادری کی شخص کے ساتھ اگر نہ دوستی اور وہ مخصوص لوگوں میں نہ آئے تو میرا نام بدل دینا، یہ سب موہ مایا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ خود دیکھو، ایک ٹیچر ہے ٹیوشن کی، اس کے پاس ایک بچہ پڑھنے آتا ہے جو کہ 7 کلاس میں، اور وہ اپنے ٹیچر کو فیس دیتا ہے 10,000 روپے، ایلیٹ کلاس ہے کہ مجھے آپ جو ہے وہ پڑھائیں۔ اسی کے برعکس ایک اور بچہ آتا ہے پڑھنے کے لیے، اس کے پاس محض فیس ہوتی ہے صرف اور صرف 1,000 روپے۔ اب ٹیچر نے اس کو بھی رکھا ہوا ہے، 10,000 والے کو بھی رکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے مجھے سوچ کے بتانا ہے ٹیچر کے لیے مخصوص وہ 10,000 والا ہوگا یا وہ 1,000 والا، ٹیچر کے لیے اہمیت کے قابل وہ 10,000 والا ہوگا یا وہ 1,000 والا، ٹیچر زیادہ پروٹوکول کس کو دے گی، 10,000 والے کو یا 1,000 والے کو؟ ایسا نہیں ہے کہ ریاض قادری بہت بزی آدمی ہے، کوئی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ایسا نہیں، صرف ان لوگوں کی کال اٹھائیں گے، ان سے رابطہ ہوگا تو خربوں بتی ہیں، آپ کے اور ہمارے جیسے شابروں کی کال نہیں اٹھائیں گے وہ، کیونکہ اتنا ٹائم ان کے پاس ہے نا۔ زکریا نبی ہیں، دعا کر رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، بیٹا نہیں مل رہا۔ اب دیکھو کیا ہوا، جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں گئے، وہ حضرت مریم عبادت کرتے ہیں۔ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی نہیں ہے، عورت تو نبی ہو نہیں سکتی، اس کا مطلب آپ ولیہ ہیں۔ تو آپ جب حضرت مریم کی محراب میں گئے نا، تو یہ پورا واقعہ قرآن میں کہاں ہے، ریفرنس پہلے دے دیتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے 41 کے درمیان یہ واقعہ موجود ہے، آپ خود قرآن کھول کے پڑھ لیجیے گا۔ اچھا، آپ جب گئے تو دیکھا کہ محراب مریم میں پھل آئے ہوئے ہیں، اور پھل وہ ہیں کہ اگر سردیاں ہیں تو گرمیوں کے پھل ہیں، اگر گرمیاں ہیں تو سردیوں کے پھل ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ وہ کہتی کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اب حضرت زکریا نے کمال کا کہتے نا فیصلہ کیا کہ جب ان کو بغیر موسم کے پھل اس محراب میں مل رہے ہیں، میرا موسم زندگی کا تو بڑھاپے کی طرف چلا گیا ہے، جوانی کا موسم تو چلا گیا، بے موسم ہو گیا ہوں میں، یعنی اولاد کا موسم ایک طرح سے چلا گیا ہے، مگر جب اس محراب میں مریم کو رضی اللہ تعالی عنہا بے موسم کا پھل مل سکتا ہے، تو میں بھی اگر اس محراب میں بیٹھ کر دعا کروں اللہ مجھے اولاد بھی دے دے گا۔ تو حضرت زکریا اس محراب پہ چلے گئے اور آپ نے جا کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد کا پھل دے دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی، اللہ کریم نے بڑھاپے میں آپ کو بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا کہ اے زکریا اس کا نام یحییٰ رکھنا، اور سنو صرف بیٹا نہیں دیا، صرف نام نہیں دیا، حضرت یحییٰ کو نبوت کا شرف بھی عطا فرما دیا۔ ہائے ہائے، بہت ساری کنفیوژن دور ہو گئی۔ بھائی مزار پہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں بھی اللہ سنتا ہے، کیا ضرورت ہے بازار پہ جا کے دعا کرنے کی، بیڈ روم میں دعا کر لو، کیا ضرورت ہے سفر کر کے ادھر جانے کی۔ حضرت زکریا کیوں گئے محراب مریم میں؟ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، ارے وہ اللہ کے نبی ہیں، سبحان اللہ، رہتی دنیا کو بتانا ہے کہ جہاں نیک بندوں کے قدم لگ جائیں رب وہاں دعا قبول فرماتا ہے۔ ارے وہ تو عبادت مریم کی جگہ تھی جہاں خود نبی پاک موجود ہو، جس روزے میں نبی موجود ہو، جس قبر میں صحابہ موجود ہو، ارے جس مزار میں اولیاء موجود ہوں، اگر میں اس کے قریب جا کر دعا مانگوں تو رب دعائیں کیوں نہ قبول فرمائے گا۔
जी हबीब अतारी सरकार, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि आज काफी लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, बिल्कुल ऐसे पानी की तरह। कि आप लोगों ने हमेशा भोली भाली अवाम को डंडी करवाई है कि किसी भी कब्र पे जाके उस कब्र वाले का वसीला देना है, वो पीर है या नहीं है, वो अल्लाह का वली है या नहीं है, ये भी शक व शुबा है, मगर उसका वसीला देना कि अल्लाह इसके वसीले से हमें जो है वो अता करो। और उसके अलावा आप ये एक वीडियो मेरे पास पड़ी है, सबसे पहले तो आप ये मुलाहिजा फरमाइए, नजर आओ। तेरे हाथ में दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम। उस पाक में सारी जिंदगी पढ़ता रहा, या अल्लाह बनो से क़यामत गौसे पाक के गुलामों में उठाना। या गौसे आजम, आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद, आपके फकीर दूर से आए, आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। उस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। बरेलवी निस्बत में हमारी मसलक अहले सुन्नत व जमात। ये जो आप फैलाते फिर रहे हो शिर्क, इधर तो डायरेक्ट आप मांग रहे हो, आप तो वसीला भी नहीं दे रहे। उधर हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने कोट किया है, मरियम अलैहिस्सलाम की जो जगह थी उधर बैठ के उन्होंने दुआ की, अल्लाह से डायरेक्ट दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। तो वहां पर वो वसीला तो नहीं था ना कि उन्होंने बीबी मरियम का वसीला दिया कि मैं पाक जगह में बैठा हूँ अल्लाह पाक, और ये आपको मरियम अलैहिस्सलाम का वसीला है कि मुझे याह्या अलैहिस्सलाम जैसा बेटा जो है वो अता फरमाइए। यहाँ आप लोगों को ये भी बताएं कि आप लोगों ने जो पीरों से डायरेक्ट मांगा हुआ है, वसीला तो गया तेल लेने, वसीला तो गया बहुत दूर, अभी आप जो डायरेक्ट मांगते फिर रहे हो वो चीज अगर पैगंबर का आपने वाकया कुरान मजीद से कोट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं तो उनको ये भी बताएं कि उनके साथ माजी में कितना डिफॉल्ट किया आप लोगों ने, कितनी गेमें डाली उनके साथ, कि लोगों को आपने झुकवाया है पीरों के आगे, उन्हीं से मांगो वही देंगे सारा कुछ। वसीला भी नहीं था कि इनके अल्लाह तो फैल दे दे, वो वीडियो आपने मुलाहिजा फरमा ली होगी। तो ये अवाम के साथ आप झोल क्यों करते फिर रहे हो? अगर कुरान पे चलवा रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, तो उनको ये बताओ कि माजी में तुमने बहुत गेमें डाली है, बहुत फिल्में की है, और जो लाखों करोड़ों चंदा उनसे माठ है इन्हीं चीजों के ऊपर, उसका जवाब कौन देगा? फखर से कहता हूं बरेलवी हूं। कहते हैं बरेलवी का क्या मतलब होता है? मैंने कहा हलाली बच्चा, हलालियों दिया संदा नहीं होंदिया, हलाली अपनी आदतों को पहचाने जाने। बहुत नाजुक सूरत हाल है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन जी कोई लाई मत बिठाने। हमसे पूछो, हम तो गौस पाक का नाम चूमते हैं यूं, तुम क्या कहा गौस पाक को मानोगे? मैं कहा ठहर, तेरी करिए ट्यूनिंग, जरूरत है तेनू। और मैं क्या समझ कादरी है तू? गौस पाक फरमाते हैं नजर तो वलोल कई तो सिर्रिफों का नारे ला हमदत वंतवत मिन सिर्रे हाली। फरमाया अगर मैं तवज्जो करूं यूं दोजख की तरफ तो दोजख का निशान भी बाकी ना बचे। फरमाया अगर मैं तवज्जो करूं यूं दोजख की तरफ तो दोजख का निशान भी बाकी ना बचे, तो दोजख का निशान भी बाकी ना बचे। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोजख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए।